خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں پہ آنا، بنانے مجلس کا صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعیلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے خصوص جناب ملک مقبول حسین صاحب جن کی بلندی درجات کے لیے آج کی اس مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا، اور وہ تمام مرحومین کے جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرما۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب حضوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہ طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ صلوات باوز بلند علیکم۔ یہ اگر آپ نے بلند پڑھی ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دے علیکم۔ توجہ ہے، گفتگو شروع ہو جائے۔ بلندی درجات کے سلسلے میں مجلس اعزاء کا انعقاد خداوند عالم مقبول حسین صاحب جو خود ذاکر حسین بھی تھے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے جوار میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی شخص کسی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، موت کو ضرور مانتا ہے۔ حتیٰ کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا بہادر، بڑے سے بڑا شاہ سوار، بڑے سے بڑا بادشاہ، جو اس کے سامنے آیا ہے اس نے شکست کھائی ہے۔ ہر ایک اس سے ہارا ہے، آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے تا دم قیامت ہر ایک اس موت سے ہارا ہے۔ ہاں، مگر تاریخ میں صرف ایک ہے جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا فزت برب الکعبہ۔ مولا کو سلامت رکھے۔
کبھی وقت ہوا تو اپنے آقا و مولا کے اس فرمان پہ آپ کے سامنے گفتگو ضرور کروں گا، لیکن اتنا پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کی صف میں بھی کوئی ایسا دکھائی نہیں دیا کہ جس نے موت کو شکست دے کے یہ کہا ہو میں کامیاب ہو گیا۔ ہر ایک اس موت سے شکست کھاتا رہا، صرف علی وہ ہے جس نے موت کو مار دیا، جس نے موت کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اسی لیے میں دنیا والوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ موت جس نے ہر ایک کو ہرایا ہے، اگر اسے ہرانا چاہتے ہو تو علی کو مان لو۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں، علی کو مان لو، پھر تم موت کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پچھلی 14 صدیوں میں، ان 14 صدیوں سے پہلے بھی صرف ایک ہی گھر ہے جس نے موت کو مار کے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، اور وہ علی کا گھرانہ ہے۔ میری گفتگو کسی اور جانب روانہ ہو جائے، میں چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، 3 مقامات پر خدا بند عالم نے، توجہ ہے نا آپ حضرات کی میری طرف، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ذرا بولتے بھی رہیں گے تو میں آپ تک بات پہنچاتا بھی رہوں گا۔ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جن کے یہاں ایک تیار مواد ہوتا ہے اور وہ جو کچھ یاد کر کے آگئے انہوں نے آپ کو سنا کے جانا ہے۔ مجھ سے تو آپ سنتے رہیں گے تو میں سناتا رہوں گا، اس لیے میرے ساتھ شامل رہیں۔ میں تو گفتگو کرنے کا عادی ہوں، بات کرنے کا عادی ہوں، بس شامل رہیں تو چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ جو آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک دفعہ نہیں، قرآن مجید میں اس کی 3 دفعہ تکرار ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ انبیاء میں، سورہ عنکبوت۔ سورہ آل عمران، سورہ انبیاء، سورہ عنکبوت، 3 دفعہ خداوند عالم نے اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن ان تینوں آیتوں میں آیت کا ابتدائیہ یہی ہے، اختتامیہ مختلف۔ توجہ موزن میں سے، ہاں، قرآن یاد کر لینا اور ہے، قرآن سمجھ لینا اور ہے۔ ہم میں اور دنیا میں فرق ہی یہی ہے، دنیا یاد کرتی رہ گئی، ہم سمجھتے چلے گئے۔ ہاں، ہم نے اس قرآن پہ غور کرنا سیکھا ہے، ہم نے اس قرآن کو سمجھنا سیکھا ہے۔ تینوں آیتوں میں ابتدائیہ یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن تینوں آیتوں کا اختتامیہ مختلف۔ میں تینوں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سنو دنیا والو، ہم نے تمہارے اجر کو قیامت کے دن پر موقوف کر دیا۔ اللہ اکبر، انما توفونا اجورکم یوم القیامہ، ہم نے تمہارے اجر کو موقوف کر دیا ہے یوم قیامت پر۔ اور آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، جو اس سے آگے اللہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، کوئی پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما توفونا اجورکم یوم القیامہ، ہم نے تمہارے اجر کو قیامت پر موقوف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وہ جسے جہنم سے ہٹا کر جنت لے جایا گیا۔ توجہ 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 محترم، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے جہنم سے ہٹا کر جنت لے جایا گیا، جسے جہنم سے ہٹا کر جنت لے جایا گیا۔ یعنی اب کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے جہنم مقدر ہو چکا ہے اور پھر اسے جہنم کی آگ سے ہٹا کر جنت لے جایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب قیامت میں کوئی تو ایسا ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ جس کے لیے جہنم لکھ دیا جائے اسے بھی وہاں سے ہٹا کے جنت لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ روایت نہیں ہے، آیت ہے، آیت ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے ہٹایا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقط فاز، وہی کامیاب ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کوئی ہے روز محشر جو جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جانے کا اختیار رکھتا ہے، بھئی اسے جہنم میں بھیجا کس نے ہوگا؟ توجہ میرے جانب رکھیے گا، میرے تو بسم اللہ۔ جو جہنم میں جسے بھیجا جا رہا ہوگا، کس نے بھیجا ہوگا؟ خدا بند عالم نے بھیجا ہوگا نا، کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔
یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں، اسے جہنم میں لے جاؤ، اور پھر اسے جہنم سے ہٹا کر جنت لے جایا جا رہا ہے۔ کوئی تو اتنا صاحب اختیار ہے جو توحید کے فیصلوں میں ترمیم کا حق رکھتا، ہائے ہائے اللہ اکبر، کوئی تو ایسا ہے کہ جو وہاں توحید کے فیصلوں میں ترمیم کا حق رکھتا ہے، اور پھر اس کے حق کو اللہ بھی ایسے تسلیم کرتا ہے کہ وہ لے جا رہا ہے اور وہ اسے روک نہیں رہا، کہ میں نے تو جہنم لکھا تھا اور پھر تو جہنم سے روک کر اسے جنت لے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب اللہ بھی اس کے فیصلوں پر، جو فیصلہ توحید کی جانب سے ہو گیا، اس نے اس فیصلے میں ترمیم کر کے اسے جنت کی جانب لے گیا۔ پھر تلاش کرو نا وہ کون ہے جسے الہی فیصلوں میں ترمیم کا حق حاصل ہے۔ اگر دنیا والے تلاش نہ کر پائے تو آؤ میں تمہیں اس دنیا میں ایک دکھاتا ہوں جو الہی فیصلوں میں ترمیم کا حق رکھتا ہے۔ مدینے کا شہر ہے، ایک فرشتہ ہے جو اللہ جانے کب سے معدوب پڑا ہوا ہے، جس کے پر جلا دیے گئے ہیں، صرف اس وجہ سے اس کے پر جلے ہیں کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ تکبر کیا تھا کہ میں مثلی، مجھ جیسا کون ہے۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ اس کے بالوں پر چھین لیے جائیں، اسے معدوب کر دیا جائے۔ جسے اللہ نے معدوب کیا اسے حسین نے پر دیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو نہ دیتا فرمائے۔ ہاں ہاں، جو معدوب بارگاہ الہی ہوا جب حسین کے دروازے پہ آیا، اور پھر حسین تک پہنچا بھی نہیں۔ توجہ بازی محنسی، حسین تک تو پہنچا بھی نہیں۔ ہاں، کتاب کا نام ہے مدینہ المعاجز، لکھنے والے ہیں آیت اللہ ہاشم بحرانی۔ انہوں نے اس بات کو لکھا کہ جب لایا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ حسین تک لے جاؤ، کہا گیا حسین کے جھولے سے مس کرو۔ اللہ اکبر، زندگیاں دراز ہو، حسین کے جھولے سے مس کرو۔ اسے جھولے سے مس کیا گیا، اسے بالوں پر پھر سے مل گئے۔ جھولا کیا ہے؟ لکڑی سے بنا ہوگا، لوہے سے بنا ہوگا۔ حسین کا جھولا ہے، عرش سے آیا ہوگا تو کسی عرشی چیز سے بنا ہوگا۔ بہرحال کسی نہ کسی بے جان چیز سے بنا ہوگا۔ بے جان میں نے سوچ سمجھ کے لفظ کا، کسی نہ کسی بے جان چیز سے بنا ہوگا جس سے وابستہ ہونے والی بے جان چیز فرشتوں کے لیے شفا بن جائے۔ جس سے وابستہ ہونے والی بے جان چیز بندوں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے۔ اور یہ میں معذرت چاہوں گا، مجھ سے سبقت اللسانی ہو گئی، شفا کا سبب نہ بن جائے، شفاعت کا سبب بن جائے۔ نہیں، اللہ جانے کہ وہ آپ مجھ سے پیچھے تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہو۔ شفا ہوتی ہے بیماری سے، جو بیمار ہو اسے شفا ملتی ہے۔ یہ بیمار نہیں تھا، یہ مبتلا عتاب الہی تھا، یہ معدوب تھا، یہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھا۔ یہ اپنے ایک عمل کے نتیجے میں کہ اس نے اپنے بالوں پر کو دیکھا تو اس نے تکبر کر کے یہ کہا کہ میں مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ اور اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ وہ چیز جس کا ربط حسین سے نہ ہو وہ کہے میں مثلی۔ اللہ جانے کس جانب، یہ ان کی روح کی برکت ہے کہ میری گفتگو اس جانب، ورنہ میں نے کسی اور جانب سفر کرنا تھا۔ جب حسین نے اسے پر دیے، جھولے سے مس ہو گیا، اب اسے پر مل گئے، اور اب جو ملے تو پھر سے پرواز کر کے اس نے کہا من مثلی۔ اللہ اکبر، مجھ جیسا کون ہے؟ جبریل پرواز کر کے قریب آئے، بھول گیا پہلے یہی جملہ تھا جس کی وجہ سے تجھ پہ عتاب نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے تو معدوب ہو گیا، جس کی وجہ سے تیرے بالوں پر چھن گئے۔ اب دوبارہ ملنے تھے کہ زبان میں پھر وہی جملہ من مثلی۔ مسکرا کے کہنے لگا پہلے دلیل نہیں تھی، ہائے ہائے، پہلے دلیل نہیں تھی، اب میرے پاس
سنتے چلے جائیں جو کہتا چلا جا رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کہا سنتے چلے جائیں گے تو میں سناتا چلا جاؤں گا. یہ مب مثلی کہنے کا حق ہی اسے حاصل ہے جو حسین سے وابستہ ہے. ایک دن کتاب کا نام ہے معجزات کربلا, لکھنے والے ہیں آقا صادق شیرازی. دوسری کتاب بھی انہی کی کتاب ہے راز زیارت کربلا. اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی, اور روایت عام ہستی سے نہیں, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سرزمین حرم نے, یعنی مکہ کی وہ زمین جس کے اوپر اللہ کا گھر ہے, کعبے کی زمین, سرزمین حرم, اس سرزمین حرم نے باقی دنیا کی ساری زمینوں پہ فخر کرتے ہوئے یہ کہا, سنو میں وہ سرزمین ہوں کہ جسے خداوند عالم نے اپنے گھر کے لیے پسند فرمایا. توجہ, میں وہ زمین ہوں جسے اللہ نے اپنے گھر کے لیے پسند فرمایا. میں وہ سرزمین ہوں کہ جسے اللہ نے اپنا حرم قرار دیا. میں وہ سرزمین ہوں کہ جس کی جانب تمام دنیا کے لوگ رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. میں وہ سرزمین ہوں جس کی جانب لوگ رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. میں وہ زمین ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے مجھے عالمین کے لیے ہدایت قرار دیا. توجہ, میری جانب دنیا رخ کرتی ہے عبادت کے لیے, میری جانب رخ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے. مجھے اللہ نے اپنا حرم بنایا, مجھ پہ اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے. میں وہ ہوں جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. میں وہ ہوں جہاں پہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اپنی فضیلتیں بیان کرتے 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 سرزمین حرم کی زبان سے یہ لفظ نکلا, من مثلی. توجہ توجہ اللہ نے محترم, سرزمین مکہ نے یہ فخر کرتے ہوئے کہا من مثلی, مجھ جیسا کون ہے. جیسے ہی اس نے کہا من مثلی, آواز قدرت آئی, خبردار یہ لفظ دوبارہ زبان پہ نہ آئے. روایتیں نہ ہو, میں زبان کٹانے کے لیے تیار. من مثلی, مجھ جیسا کون, آواز قدرت آئی, خبردار دوبارہ یہ لفظ زبان پہ نہ آنے پائے. کیوں میرے اللہ, کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا ساری دنیا میری جانب رخ کر کے سجدہ نہیں کرتی؟ کیا آپ نے اپنی عزت مآب کتاب میں مجھے عالمین کے لیے ہدایت قرار نہیں دیا؟ کیا میں قبلہ عالم نہیں ہوں؟ کیا یہ جو میں نے اپنی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں, یہ ساری فضیلتیں آپ نے مجھے عطا نہیں کی؟ آواز قدرت آئی, بے شک ساری فضیلتیں تجھے عطا کر رکھی ہیں, لیکن تجھے یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. سرزمین حرم, تجھے یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تو کہے کہ مجھ جیسا کون ہے. اللہ اکبر, ہاتھوں کو باندھ کر اس کا وجود مانوی خداوند عالم سے کہنے لگا, میرے اللہ اگر آپ منع کر رہے ہیں تو یہ لفظ دوبارہ زبان پہ نہیں آنے پائیں گے, لیکن اتنا تو ارشاد فرما دیجئے, کیا کوئی اور زمین ہے کہ جو مجھ سے اعلیٰ اور عرفہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے من مثلی نہیں کہنا چاہیے؟ آواز قدرت آئی, ہاں وہ سرزمین جہاں میرا حسین رہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ سرزمین کربلا جہاں میرا حسین رہتا ہے, وہ زمین تجھ سے افضل ہے, وہ زمین تجھ سے بالاتر ہے, وہ زمین تجھ سے زیادہ محترم ہے. میرے اللہ وہ مجھ سے محترم کیوں ہے؟ آواز قدرت آئی, کیونکہ وہ نہ ہوتی تو تو نہ ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں ہاں, اور یہ لفظ خدا کی قسم امام نے ارشاد فرمائے کہ خداوند عالم نے سرزمین حرم سے, سرزمین کعبہ سے, جو دنیا کی افضل ترین زمینوں میں سے ایک زمین ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے, خداوند عالم نے اس زمین سے مخاطب ہو کے کہا, لولا کربلا لما خلقتو, کے شاد رہے اگر کربلا نہ ہوتی میں تجھے بناتا ہی نہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پریشان تو نہیں ہو رہا جا, لولا کربلا لما خلقتو, کہ اگر کربلا نہ ہوتی میں تجھے بناتا ہی نہ. چلو میں اپنا حق ادا کر دیتا ہوں. ظرف اور توفیق آپ نے وہاں سے مانگنی ہے کہ وہ اس جملے کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے حوالہ بھی دے دیا, ورنہ کہیں تو جب آؤں گا کتاب لیتا آؤں گا, اور کسی کو پریشانی ہوئی میں وہاں سے کتاب واٹس ایپ
عامر کو بھیج دوں گا، آپ اس کے پاس کتاب دیکھ لیجئے گا۔ سرزمین حرم نے خدا سے کہا میرے اللہ پھر اگر ایسا ہی ہے کہ وہ سرزمین مجھ سے بھی افضل ہے تو پھر کتنی افضل ہے؟ توجہ 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 اذان محترم، اگر مجھ سے افضل ہے تو پھر کتنی افضل ہے؟ آواز قدرت آئی نہ پوچھتی تو بہتر تھا، لیکن اگر تو نے پوچھ لیا تو آ میں تجھے بتاتا چلوں، اگر کسی سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبویا جائے اور پھر اسے باہر نکالا جائے تو اس کے ناکے میں جتنا پانی آئے گا نا اتنی حیثیت تیری ہے، اور سمندر جتنی ہے کربلا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس کے ناکے میں جو پانی آئے گا وہ حیثیت تیری ہے، اور سمندر کی حیثیت ہے کربلا کی۔ اب اگر کوئی پریشان ہے تو میں اسے بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کروں۔ میں پورے چیلنج سے میلسی کے اس ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جہاں تک چاہے میرا چیلنج لے جاؤ، کسی پھٹی ہوئی کتاب میں یہ روایت دکھاؤ کہ کسی رسول کی حدیث یا میرے رسول کی حدیث یا کسی امام کی یہ حدیث موجود ہو کہ من زار الکعبہ فقط زار اللہ، کہ جس نے کعبے کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ نہیں توجہ فرما رہے، کسی ایک کتاب میں اگر کوئی ایسی حدیث روایت لے کے آؤ، میں شاگردی اختیار کروں گا، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو آؤ میں تمہیں 20 کتابوں میں دکھاتا ہوں کہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا من زار قبر الحسین فی الکربلا فقد زار اللہ علی عرشہ، جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی بس ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی لیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو جو دیتا فرمائے۔ 20 کتابیں دکھا سکتا ہوں، بلکہ ایک کتاب کا حوالہ یہی لیتے چلو، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اور ہمارے مکتب کی اتنی بڑی کتاب ہے کہ جب علم رجال میں کسی راوی کے اوپر بحث کرنی ہو کہ یہ راوی کیسا ہے، اس کی روایت مانی جائے نہ مانی جائے، تو اگر اس راوی کی کوئی روایت کامل الزیارات میں ہو تو اس سے مزید بحث نہیں کی جاتی۔ اس کتاب نے جس راوی کی روایت کو نقل کیا ہے وہ راوی سچا ہو، اس میں یہ روایت موجود کہ جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ میں بالکل باریکی سے ایک جملہ کہہ کے گزر جاتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کس کی زیارت کی؟ قبر حسین کی زیارت کی، تو ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ جو قبر حسین کی زیارت کرے حسین کی معرفت رکھتے ہوئے، وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ تو جو قبر حسین کی نہیں حسین کی زیارت کر لے، سوچتے چلے جائیے کہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ میں تو ایک مجلس میں صرف پیغام ہی دے سکتا ہوں، میں تو صرف پیغام ہی آپ تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن آئیے یہاں پہ ایک اور منزل سامنے آ گئی تو وہ منزل بھی بیان کرتا چلوں۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی، نہیں، لفظ روایت یہ ہے من زار قبر الحسین فی الکربلا فقد زار اللہ علی عرشہ، ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی، کچھ گفتگو کبھی کبھی ایسی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا خود ہی لطف لیا جاتا ہے۔ ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرش پہ اللہ کی زیارت کو شریعت کی زبان میں معراج کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، شریعت کی زبان میں عرش پہ اللہ کی زیارت کو عامر معراج کہتے ہیں۔ یہ کرم حسین کا ہے۔ 61 ہجری عاشور سے پہلے معراج کرنے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری تھا۔ یا تو دکھاؤ نا 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی کوئی ایسا ہو جس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی ہو، نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عرش پہ اللہ کی زیارت کر کے معراج کا حامل ہونے کے لیے 61 ہجری کی 10ویں سے پہلے کم از کم محمد ہونا ضروری تھا۔ یہ حسین کی سخاوت ہے کہ 61
ہے، یہ کرم حسین کا ہے، وہ اتنا سخی ہے، وہ آپ کو کہتا ہے آؤ معراج کرو۔ جس رتبے پر نبی نہ پہنچ سکے، حسین وہاں اپنے عزاداروں کو لے کے جانا چاہتا ہے، حسین وہاں اپنے محبوں کو لے کے جانا چاہتا ہے، حسین وہاں اپنے زواروں کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ رابطہ تو کر کے دیکھو حسین سے۔ ایک عزادار کی مجلس ہے نا، ایک نوحہ خان کی مجلس ہے، اور مجھے جس جگہ خدا کی قسم کوئی اور تصور تھا کہ کہیں اور جانا ہے، پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کہیں اور کا سفر تھا، کہیں اور جانا تھا، لیکن اللہ جانے کہاں سے گفتگو میں کربلا آ گئی، کہاں سے کربلا آ گئی۔ یہ اس بات کا کم ثبوت ہے کہ جس کی مجلس ہے اس کا کربلا والوں سے گہرا رابطہ، اس کا کربلا والوں سے گہرا تعلق۔ حسین وہ ہے کہ جو اپنے گھر بلا کر تمہیں صاحب معراج بنا۔ اللہ اکبر، یہاں آ جاؤ تمہیں معراج کرواؤ، اور صرف معراج کرواتا نہیں ہے، یہ پھر میرے صادق امام کے جملے، امام یہ ارشاد فرماتے ہیں جو حسین کی معرفت رکھتے ہوئے، جہاں سے میری گفتگو شروع ہو گئی تھی وہیں سے ربط ہونے جا رہا، میں نے کہا تھا نا خداوند عالم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جسے جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس کا مطلب کوئی ہے روز محشر جو اختیار رکھتا ہے کہ وہ جہنم سے ہٹا کر جنت لے جائے، اور اس وقت آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ علی کی جانب اشارہ ہے، رسول کی جانب اشارہ ہے، حسین کی جانب اشارہ ہے، لیکن نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا کس جانب اشارہ ہے۔ میرے صادق امام نے ارشاد فرمایا جو میرے جد حسین کی زیارت کرتا ہے خداوند عالم اسے روز محشر شفیع المذنبین بنائے گا۔ اللہ اکبر، جو میرے حسین کی زیارت کرتا ہے خداوند عالم اسے شفیع المذنبین بنائے گا، اور عام مذنبین کا شفیع نہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا ایسے گناہگار جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، اگر حسین کا زوار چاہے گا جہنم سے نکال کے جنت لے جا۔ یہ مقام زوار حسین ابن علی ہے۔ ہاں، اس ذرا فراتی عشق پہ پہرا رکھیے گا، تو چل پڑا اس جانب تو چند لفظ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی عظیم ترین سرزمین ہے۔ پھر وہی کتاب کامل الزیارہ، ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا یاد رکھیے گا کربلا کی زواری کی جانب اور کربلا کے مقامات کی جانب جس ہستی نے سب سے زیادہ دنیا کو راغب کیا ہے وہ امام جعفر صادق کی ذات ہے۔ بلندتر صلوات پڑھیں میرے مولا کی ذات۔ آج جتنے مقامات کربلا میں موجود ہیں، یہ مقام علی اکبر ہے، یہ مقام علی اصغر ہے، یہ مقام کف عباس ہے، یہ جتنے مقامات ہیں، یہ مقتل ہے، یہ جتنے مقامات ہیں، یہ سارے مقامات میرے 6ویں امام کے بتائے۔ یہ سب کے سب، ورنہ کون جانتا تھا کہ اس بیابان صحرا میں کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ میرے امام نے معین فرمایا کہ کہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اور آج بھی کربلا سے نہر فرات کے اس جانب، نہر القمہ کے اس جانب میرے مولا کا گھر موجود ہے جسے مقام امام صادق کہا جاتا ہے۔ جب تشریف لاتے تھے تو وہاں پہ قیام کرتے تھے اور روزانہ وہاں سے اپنے جد کی زیارت کرنے کے لیے اس جگہ پہ آتے تھے، اور پھر مقامات کو معین کر کر کے مصائب بیان کیا۔ سب سے زیادہ اس امام نے کربلا کی زیارت کی جانب توجہ دلائی۔ ایک دن ایک شخص نے میرے مولا کے پاس آ کے کہا مولا آپ کے جد حسین کی زیارت کا کتنا ثواب ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا میرے جد حسین کی زیارت کا ثواب مقبول حج اور عمرے کے برابر ہے۔ توجہ جانے محترم، مقبول، اور ان کا نام بھی مقبول تھا، مقبول حج اور عمرہ، یعنی جو قبول ہو چکا ہو، کیا نہ ہو، قبول ہو گیا ہو، اس قبول حج اور عمرے کے برابر۔ حیران ہو گئے مولا، حج اور عمرے کا ثواب زواری حسین اور وہ بھی مقبول۔ امام نے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے، ایک حج اور عمرہ نہیں، 7 حج عمرے۔
عزیزان محترم میں اپنے لفظوں کی ضمانت دے مولا 7 حج عمرے. امام نے فرمایا حیرانگی ہے 70 حج اور 70 عمرے. اللہ اکبر. اس کے چہرے پہ اور حیرانگی آئی. امام نے فرمایا ابھی حیران ہو رہا ہے 70 نہیں 700 حج اور 700 عمرے. پریشان ہوتا چلا گیا اور اس کا جسم پسینے سے شرابور ہوتا چلا گیا. پریشان ہو رہا ہے 700 حج اور 700 عمرے پر 70,000 حج. اللہ اکبر. 70,000 عمرہ. اور اگلا جو جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنا جملہ ہوتا تو کبھی نہ کہتا. میرے مولا کا جملہ ہے. جب تک اس جملے پہ داد دیتے رہو واہ کہتے رہو میرے مولا پہ صلوات پڑھتے رہو وہ کم ہوگی. امام نے کہا تو 700 حج پر پریشان ہو گیا, تو 70,000 حج پہ پریشان ہو گیا. میں تجھے بتاؤں ایک دفعہ 70,000 حج کا ثواب نہیں, جب حسین کا سوار گھر سے چلتا ہے اس کے ہر قدم پہ 70,000 حج کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. زندگیاں دراز ہو مولا آپ کو سلامت رہے. سلامت رکھے. ہر قدم پر 70,000 حج اور 70,000 عمرے کا ثواب. اب ذرا کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے نا جب کبھی موقع مل جائے تو پھر سوچتے چلے جانا کتنے قدم بنتے ہیں. پھر ہر قدم کو ضرب دیتے چلے جانا. تمہارے میتھمیٹکس کے جواب نکالنے والے کمپیوٹر جواب دے جائیں گے حسین کی زواری کا ثواب ختم ہونے والا نہیں. اور پھر میں ہاتھوں کو باندھ کے آپ سے ہر ایک بندے سے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کی پہلی پریورٹی کربلا رکھیں, آخری نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں پھر کربلا جائیں. عزیزان محترم سب کچھ بعد میں, کربلا پہلے. ہر ایک چیز کو پیچھے رکھ کے پہلے کربلا کا سفر. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا روٹی نمک کے ساتھ کھانی پڑے تو کربلا کی زیارت ترک نہ کرو. میں نے بھی چند روایتیں پڑھنی ہیں, یہ 2 حدیثیں آ گئی. کسی ایک دل میں بھی وہ محبت اور تڑپ پیدا ہو گئی نا کربلا کی جانب جانے کی تو میری اس گفتگو کا حق ادا ہو جائے گا اور میرے مولا مجھ سے راضی ہو جائیں گے. امام کا یہ ارشاد موجود نہ ہو میں پھر اپنی زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں ہر غنی پر یعنی جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال میں 2 دفعہ کربلا آئے, اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ بھی اپنے اموال کو اس طرح ترتیب دینے کی کوشش کرے کہ سال میں 1 دفعہ کربلا ضرور آئے, حتیٰ کہ جان کا خطرہ کیوں نہ ہو. جو اللہ کے گھر کا حج ہے نا خدا بند عالم نے کیا ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے من استطاع الیہ سبیلا, جو استطاعت رکھتا ہو. اور اس استطاعت کا تعلق, پریشان تو نہیں ہو رہے آپ, اس استطاعت کا تعلق صرف مالی استطاعت سے نہیں ہے, جانی استطاعت بھی ہونی چاہیے. اس کے اندر اتنی سخت ہو کہ وہ حج کر سکے. اور اس سے آگے بڑھ کے معاملہ یہ ہے کہ جس سفر پہ اس نے حج پہ جانا ہے اس سفر میں اسے جان کا خطرہ بھی نہ ہو. اگر رستے میں جان کا خطرہ ہے علماء کرام سے جا کے سوال کر لیجئے گا, اگر رستے میں جان کا خطرہ ہے تو حج آپ پہ واجب نہیں, اب نہیں جائیں گے. لیکن کربلا کا معاملہ ہی کچھ عجیب ہے. امام کے پاس شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا جس وطن میں رہتا ہوں اس کے اور کربلا کے درمیان ایک ایسا دریا حائل ہے کہ جب بھی وہاں پہ جایا جائے اس دریا میں طغیانی رہتی ہے. کشتیاں اس میں ڈالی جائیں وہ کشتیاں ٹوٹ کر تختہ تختہ ہو جاتی ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں کربلا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ امام نے فرمایا تمہیں تو ضرور جانا چاہیے, تمہیں تو ضرور جانا چاہیے. اس نے کہا مولا اگر وہ سفینہ کفابنا سفینہ اگر وہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی, دریا میں ہماری کشتی ٹوٹ گئی, وہ کشتی الٹ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا پریشان ہونے کی بات ہی کوئی نہیں, دریا میں تھوڑی الٹے گی, ان کفات فی الجنہ وہ تو جنت میں الٹے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر وہ الٹی تو وہ جنت میں الٹے گی. اس کا مطلب اگر کوئی حسین کی سواری کے سفر میں
بشارت دیتے چلا جاؤں تاکہ کہیں پریشانی نہ ہو. کتاب کا نام ہے کرامات حسینیہ، چھپی ہے انصار پبلیکیشن قم سے. اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص، اللہ اکبر، حسین کے دروازے پر آنے کے لیے، دنیا کبھی کبھی کہتی ہے نا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے پاس صرف نیت دیکھی جاتی ہے، صرف نیت دیکھی جاتی ہے. حسین کا معاملہ اس سے بھی آگے ہے. حسین تک کوئی حادثاتی طور تک بھی آ گیا نہ خالی نہیں جاتا، وہ خالی پلٹ کے نہیں جاتا. کرواتے ہو پریشان تو نہیں ہے نا آپ؟ پہلے ہی کام آتا ہوں لیکن آیا تو سنتے چلیے. محمد بلندر صلوات. یہ موضوع ایسا ہے کہ جس موضوع پہ خود بھی ضبط، اپنے اوپر ضبط کرنا پڑتا ہے، سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے. اور یقیناً آپ جو سن رہے ہیں آپ کو بھی سنبھال کے چلنا بڑا مشکل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب کرامات حسینیہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص بغداد میں انتقال کرنے والا تھا بیماری کے عالم میں. اس نے اپنے اہل و عیال کو بلایا اور وصیتیں کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تم جانو، تمہارا کام جانے. میری صرف ایک وصیت ہے، مجھے یہاں بغداد سے غسل و کفن دلوا کر میرا جنازہ نجف لے جانا، حرم میں امیر المومنین میں ذریعہ پاک کا طواف کروانا، اور اس کے بعد مجھے وادی السلام میں دفنانا. یہ میری وصیت ہے. ادھر اس نے وصیت کی، وصیت کرتے کرتے وہ مر گیا. وہاں بغداد میں ظہر کے وقت اس کے غسل و کفن کا انتظام شروع ہو گیا. ادھر نجف اشرف میں ظہرین کی نماز کے بعد جو حرم کا بڑا خادم تھا، بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگی. جیسے ہی اس کی آنکھ لگی، اسے خواب میں سرکار امیر المومنین کی زیارت ہوئی. آقا مولا نے اس سے کہا سن، آج رات مغربین کے بعد ایک جنازہ لایا جائے گا. اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت یہ کی ہے کہ نجف لے جا کے مجھے زری کا طواف کرانا اور وادی السلام میں دفنانا. سنو، جب وہ جنازہ آئے تو اس جنازے کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے. جب وہ جنازہ آئے اسے حرم میں داخل نہ ہونے دینا. مولا جو یہاں آتا ہے وہ طواف کروا کے اسے لے جایا جاتا ہے، اسے کیوں نہ آنے دیا جائے؟ امام نے فرمایا اتنا بڑا گناہگار ہے، میں علی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی میت بھی میرے حرم میں داخل، اسے وہیں سے واپس پلٹا دے. جھنجھلا کی آنکھ کھلی خادم، اس نے باقی تمام خادموں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا سنو، آقا مولا نے یہ حکم دیا کہ اگر فلاں شخص کی میت بغداد سے آئے تو اسے حرم میں داخل نہیں ہونے دینا، اسے وہیں سے پلٹا دینا. خادم مستعد ہو کے کھڑے ہو گئے. نماز ہو گئی، عشاء کا وقت گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، میت نہ آئی. آدھی رات کے بعد اس شخص کی آنکھ پھر لگی. اب جو پھر آنکھ لگی، پھر مولا کی زیارت ہوئی. اور مولا نے کہا سن، وہ جس کے بارے میں دینے کو منع کیا تھا نا، اب اگر اس کا جنازہ آئے تو حرم میں لے آنا. توجہ توجہ، اب اگر جنازہ آئے تو حرم میں لے آنا، میری زری کا طواف کرانا، جہاں وہ چاہے وہاں دفنانا، حتیٰ کہ حرم میں چاہے. اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، حتیٰ کہ حرم میں چاہے. اب جس طرح آپ تمام حضرات کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ دن کو منع کر رہے ہیں کہ جنازہ حرم میں آنے بھی نہ پائے، اور رات کے وقت اس قدر سخاوت فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ یہاں چاہے تو دفن بھی یہاں ہونے دینا. خادم نے کہا آقا مولا یہ مرنے کے بعد اس سے کیا ہو گیا؟ بھئی مرنے سے پہلے تو بندہ توبہ کر سکتا ہے، توبہ قبول ہو گئی، معافی مل گئی، آپ نے اجازت دے دی. جب آپ نے مجھے کہا تھا اب وہ مر چکا تھا، یہ مرنے کے بعد کیا ہو گیا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا اور حرم میں لانے کی اجازت دے دی؟ کہا اچھا اگر جاننا چاہتے ہو تو بات صرف اتنی ہے کہ جب وہ بغداد سے جنازہ لے کے نکلے، رستہ بھول گئے، بجائے نجف کے کربلا پہنچ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، بجائے نجف آنے کے وہ کربلا پہنچ گئے. جب وہ کربلا کی حدود میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہم نجف آ گئے؟ لوگوں نے کہا نجف نہیں، تم کربلا پہنچ گئے ہو. لیکن اللہ جانے کیوں اس کی قسمت یاوری کر گئی. جب اس کا
جنازہ کربلا سے گزر رہا تھا، کربلا میں حسین کے رحمت کی ہوا چل رہی تھی، اللہ اکبر، حسین کے کرم کی ہوا چل رہی تھی، کربلا کی خاک کے کچھ ذرے اس ہوا کے ساتھ اڑ کر اس کے کفن پر آئے، ادھر سے کفن پہ کھا کے کربلا آئی، ادھر سے خداوند عالم نے مجھے کہا یا علی اس کے کفن میں کربلا کی خاک آ گئی ہے، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی معاف کر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اس کربلا کی خاک کے صدقے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر کے اپنے دربار میں آنے کی جگہ دے دے۔ جس کے کفن پہ خاک کربلا آ جائے اسے یہ عزت مل جاتی ہے، تو جو خود کربلا ہو کے آ جائے، جو خود کربلا سے ربط بنا کے آ جائے، جو جا کر حسین کے دروازے پہ جھک کے آ جائے، ارے حسین تو عطا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھتا کہ آنے والا کون ہے، وہ اپنے دروازے سے کبھی کسی کو خالی بھیجتا ہی نہیں۔ یہ کرم ہی حسین کا ہے کہ حسین اپنے برائے میں فرق ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے میں اکثر دنیا والوں کو کہا کرتا ہوں، پوری دنیا میں اگر کسی جگہ کو، جہاں آیا کرو نا جب مجلس حسین میں، اس کے تقدس کا خیال رکھا کرو، لوگ نہیں خیال کرتے، جوتیوں سمیت نالین سمیت چلے آتے ہیں، اور جہاں موجود ہوتے ہیں وہیں پہ اٹھا کے جوتیاں ایک جانب رکھ لی، جہاں تک جگہ ملی وہیں کو جوتیوں کو اٹھا کے لے۔ نہیں، پوری دنیا میں اگر کسی جگہ کو اللہ کا گھر کہلانے کا حق حاصل ہے تو وہ جگہ وہ ہے جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک بندہ مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کیوں کہا کہ جہاں حسین کی مجلس ہے وہ جگہ اللہ کا گھر ہے؟ وجہ بتانے سے پہلے آپ کو مشورہ دیتا چلوں، اپنے گھروں کو اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہو تو حسین کی مجلس کروایا۔ میں کیوں کہہ رہا کہ اس جگہ کو حق حاصل ہے جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے، کیا اللہ کسی مذہب کا اللہ ہے، کسی مسلک کا، کسی قوم کا؟ سب کا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی مذہب و مسلک کا اللہ ہوتا تو موسیٰ کو رزق دیتا، فرعون کا روک لیتا۔ اگر وہ کسی مذہب و مسلک کا اللہ ہوتا تو ابراہیم کو رزق دیتا، نمرود کا روک لیتا۔ وہ ہر ایک کو دیتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب کا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ سب کا اللہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں، بے شک مسجد اللہ کا گھر ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسجد بنے۔ آپ جتنے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، آپ کی مشاہدے کی بات کرو، ذرا یہاں سے باہر نکلیے، جتنی مسجدیں آپ کو دکھائی دیں گی، کسی مسجد کی پیشانی پہ لکھا ہوا گا جامع مسجد اہل حدیث، شیعہ جامع مسجد، جامع مسجد اہل سنت والجماعت۔ یہ گھر اللہ کا تو نام فرقے کا کیوں؟ اللہ کا گھر ہے نا، تو پھر نام فرقے کا کیوں؟ نام فرقے کا لکھا ہی اس لیے گیا کہ اس فرقے والا آئے، دوسرا نہ آئے۔ جب اللہ کا گھر ہے تو سب آئے۔ اس کا مطلب یہاں پہ آپ اللہ کے گھر کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تقسیم ہو رہی ہے نا، کس پر؟ اللہ کے گھر کے نام پر، فرقے کا نام لکھ کر۔ ہماری دو بڑی مسجدیں ہیں، ایک مسجد الحرام، ایک مسجد نبوی۔ وہاں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی، وہاں پہ کسی فرقے کا نام نہیں لکھا ہوا۔ وہاں جس فرقے والا جائے، جا کر اپنی عبادت کرے، کوئی اسے نہیں۔ مشکلات پیدا کرنے والے ہمیشہ رہتے ہیں، وہ کریں گے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے، جو جائے وہی وہاں پر جا کر عبادت کرتا چلا جائے۔ لیکن ایک تقسیم وہاں بھی ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو گئے ہیں وہ میری یہیں پہ گواہی دیں گے۔ یہاں پہ تقسیم یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فرقوں کی تقسیم ہے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد۔ وہ جو ہماری دو بڑی مسجدیں ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کوئی نہیں، لیکن وہاں انسانوں کے درمیان تقسیم ہے۔ جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے وہاں پہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ مسلم یہاں سے آگے آئے، غیر مسلم یہاں سے آگے نہیں آ سکتے۔ حدود حرم میں غیر مسلم کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ شریعت میں موجود ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنے نبی کی سیرت اتنی پتا ہے کہ سن 9 ہجری میں ہوا تھا مباہلہ، اور جو مباہلہ کرنے آئے تھے وہ عیسائی تھے۔
وہ جو عیسائی 3 دن رسول سے مناظرہ کرتے رہے وہ رکے کہاں؟ ہر ایک مسلمان یہ جواب دینے پہ مجبور ہوگا، ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، وہ 3 دن مسجد نبوی میں رہتے رہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے وہ 3 دن مسجد نبوی میں رہتے رہے، اور صرف رہتے نہیں رہے حضور والی، حضور نے مسجد کا ایک کونا ان کی عبادت کے لیے مختص کر دیا کہ یہاں پہ یہ اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت کرے۔ تو نبی کے دور میں تو وہ نہیں تھا ایسا، بعد میں جب مسئلہ ہے وہ کبھی اس پہ گفتگو کروں گا۔ بہرحال گلی محلے کی مسجد وہ مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہے فرقوں میں، وہاں 2 بڑی مسجدیں وہ انسانوں کو تقسیم کر رہی ہیں مذہبوں میں۔ اللہ نہ کسی فرقے کا اللہ ہے، اللہ نہ کسی مذہب کا اللہ ہے، تو پھر اللہ کا گھر وہ ہوگا جہاں آنے کے لیے نہ مذہب دیکھا جائے، نہ مسلک دیکھا جائے، نہ فرقہ دیکھا جائے، اور پوری کائنات میں مجلس حسین ابن علی ہے جہاں آنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ دیوبندی ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے، نہ ہندو ہونا ضروری ہے، بس انسان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر ہر کوئی یہاں آ سکتا ہے۔ حسین عطا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ کوئی اپنا ہے یا پرایا، حسین کے دروازے پہ جو آئے وہی یہاں سے لے کے جاتا۔ چلو آخری روایت، اور میں نے سمیٹ لیا اپنا بیان، ختم ہو گئی میری مجلس۔ یہ آپ جو نماز کے دوران ہر رکعت میں یہ جو 2 سجدے کرتے ہیں، دنیا ہم پہ اکثر اعتراض کرتی ہے کہ ہم کیوں حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، کسی نے مولا امیر سے یہ سوال کیا، آقا مولا ہر چیز نماز میں ایک ہے، قیام بھی ایک ہے، رکوع بھی ایک ہے، سجدے 2 ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا زمین پہ سر رکھتے ہو نا، اٹھتے ہو پھر سر رکھتے ہو، اللہ نماز کی ہر رکعت میں تمہیں بتا رہا ہے تمہیں یہیں سے اٹھایا گیا ہے۔ تمہیں یہیں سے اٹھایا گیا ہے، تمہیں یہیں پلٹایا جائے گا۔ یہ 2 سجدے اس جانب اشارہ ہیں کہ تمہیں یہیں سے اٹھایا گیا ہے اور یہیں پلٹایا جائے گا۔ اور جتنا تم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہو نا، اللہ تمہیں بتانا چاہ رہا ہے بس تمہاری زندگی کی مدت اتنی ہی ہے، تمہاری زندگی کی مدت اتنی ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا نے مولانا عالم، بسم اللہ تشریف ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ وہ جو اٹھاتے ہو پہلی دفعہ سر رکھ کے، اس کا مطلب تمہیں یہاں سے اٹھایا گیا، اور پھر سر رکھتے ہو تمہیں یہیں پہ لوٹایا جائے گا۔ اب توجہ میری جانب رکھیے گا، یہاں پہ